सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 13 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान से कारोबार करने वाले मुल्कों से ट्रंप की खुली जंग, निशाने पर चीन, तुर्की और रूस। ईरान के साथ मैदान में डट कर खड़ा हुआ तुर्की, अमेरिका इसराइल को दिया ईरान पर खामोश जंग यानी साइलेंट वॉर का प्लान तैयार। बमबारी, साइबर और साइकोलॉजिकल वॉर होगी एक साथ। ईरान का साफ अल्टीमेटम, अमेरिका इसराइल ने छेड़ा तो जवाब सीधा मोर्चे से मिलेगा। सूडान के दुश्मनों की शामत बन रहे ड्रोन, यूएई बैक्ड आरएसएफ कैंप पर आर्मी का सीधा वार। यूएई के लीक डॉक्यूमेंट ने मचाया हंगामा, इसराइल को गजा जंग में बड़ा सपोर्ट देने का दावा और गजा पर दोहरी आफत। सर्द तूफान के साथ लग रही आग से और ज्यादा बढ़ रही बेघर लोगों की तबाही। शुरुआत करते हैं शो की अहम खबरें और आजकल अहम ही हो रही हैं, आप सबको पता है। दोस्तों, पहली खबर यह है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो करना चाह रहे हैं उसकी तस्वीर काफी खतरनाक है। ट्रंप का निशाना सिर्फ ईरान नहीं, ट्रंप ईरान की कमर तोड़ने के बहाने पूरी दुनिया को लाइन में खड़ा करना चाहते हैं। कल रात किया गया ट्रंप का ऐलान साफ है, जो भी ईरान से कारोबार करेगा उस पर अमेरिका 25% टैरिफ ठोक देगा। जी, ट्रंप इसे फाइनल और कंक्लूसिव बता रहे हैं, यानी कोई बहस नहीं, कोई नरमी नहीं। लेकिन असल खेल यहां से शुरू होता है। इस फैसले से सीधा असर चाइना, रशिया और तुर्की पर पड़ेगा। वही मुल्क जो खुलकर या चुप से कारोबार भी कर रहे हैं। ट्रंप करना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि कौन अमेरिका के डर से पीछे हटता है और कौन खुलकर चैलेंज देता है। यही वजह है कि टैरिफ का हथियार निकाला गया है। बिना गोली चलाए ये दबाव बनाने की कोशिश है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के अंदर भी खींचतान है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जैसे लोग ट्रंप को आखिरी बार बातचीत का रास्ता अपनाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो बातचीत भी फाइनल ऑप्शन की तरह रखी जा रही है। या तो ईरान झुके या फिर हमला तय समझो। मतलब साफ है, ट्रंप एक साथ कई मोर्चे खोल चुके हैं। ईरान पर प्रेशर, उसके दोस्तों पर इकोनॉमिक अटैक और पीछे से जंग का ऑप्शन भी तैयार। ये सिर्फ ईरान को घुटनों पर लाने की कोशिश नहीं है, ये चाइना, रूस, तुर्की को भी वार्निंग है कि अगर अमेरिका के रास्ते में आए तो अगली बारी उनकी हो सकती है। हालांकि इतना आसान नहीं होगा कि उन पर हमला उन तीनों पर कर दिया जाए, कम से कम चाइना और रूस पर। लेकिन बाकी हथियार तो हैं जो हमला करने से ज्यादा कारगर होते हैं, जैसे पाबंदियां, जैसे घेराबंदी वगैरह और भी बहुत कुछ। फिलहाल तो दुनिया एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी दिख रही है जहां फैसले बातचीत से कम और ताकत से ज्यादा होंगे। और कहने से गुरेज नहीं है, इस वक्त ताकत अमेरिका के पास है। इसलिए तो नशे में चूर है एक मदमस्त हाथी की तरह। ये भूल कर की ताकत हमेशा नहीं रहती। एक और खबर, तुर्की इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ आ गया है। तुर्की ने खुलकर अमेरिका और इसराइल को वार्निंग दी है कि ईरान के अंदर जो आग लगाई जा रही है उससे दूर रहो। तुर्की ने कहा है कि प्रोटेस्ट के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है उसमें इसराइल का रोल साफ दिख रहा है और इससे पूरा जंग की तरफ जा सकता है। तुर्की का साफ मैसेज है, ईरान के मसले ईरान खुद देखेगा। बाहर वालों की दखल अंदाजी हालात को और ज्यादा खून खराबे की तरफ ले जाएगी। लेकिन जो तुर्की कह रहा है कि पूरा रीजन जंग की आग में जल उठेगा या उसमें मुलव्विस हो जाएगा, क्या तुर्की भी हो जाएगा? क्योंकि सबका दुश्मन तो एक ही है। मजबूरी में भले कोई सामने तनकर खड़ा हो या साथ में अभी साथ में तो नहीं, लेकिन तनकर नहीं खड़ा है तो भी अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो दुश्मन तो सबका है कि सबको पता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ईरान पर मुमकिन हमले की कहानी काफी आगे निकल चुकी है। यह अहम खबर है। कल रात एक अहम मीटिंग हुई है। खबर कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ सिर्फ बम मिसाइल वाले ऑप्शन नहीं बताए गए, बल्कि पूरी एक खामोश जंग का एक साइलेंट का नक्शा आया गया है। पेंटागन के अफसरों ने ट्रंप को ब्रीफ किया है कि ईरान पर हमला सिर्फ आसमान से नहीं होगा, जमीन से भी नहीं, बल्कि हमला उसके दिमाग और सिस्टम पर होगा। मिलिट्री स्ट्राइक, साइबर अटैक और साइकोलॉजिकल वॉर, तीनों को एक साथ चलाने का प्लान टेबल पर है। व्हाइट हाउस में आज फिर
ایک اہم میٹنگ ہونے والی ہے، جب ان کا دن ہوگا ہماری رات ہو جائے گی تب، اور اس میٹنگ میں ایران پر اپڈیٹڈ آپشنز بھی رکھے جائیں گے۔ یہ صاف نہیں ہے کہ ٹرمپ خود اس میٹنگ میں بیٹھیں گے یا نہیں، لیکن اتنا طے ہے کہ فیصلے کے قریب آ رہا ہے۔ ٹرمپ کئی ہفتوں سے دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر ایران میں پروٹیسٹرز مارے گئے تو امریکہ دخل دے گا، اور امریکہ کے دخل کا مطلب ہوتا ہے حملہ۔ اب وہی ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران بات چیت چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی جوڑ رہے ہیں کہ بہت سخت آپشنز بھی تیار ہیں۔ پینٹاگن کے مطابق پلان صرف محدود نہیں ہے، لمیٹڈ نہیں ہے، سیمت نہیں ہے۔ ایران کی کمانڈ چین، کمیونیکیشن سسٹم اور اسٹیٹ میڈیا کو نشانہ بنانے کے لیے سائبر آپریشنز اور سائیکولوجیکل کیمپین بھی تیار ہیں۔ مطلب یہ کہ بنا ٹینک گھسائے، بنا زمینی جنگ چھیڑے، پورے سسٹم کو اندر سے ہلانے کی تیاری ہے۔ اسے ملٹری زبان میں انٹیگریٹڈ آپریشن کہا جا رہا ہے، جہاں بم بھی چلے، انٹرنیٹ بھی چلے اور نیریٹو بھی بدلے۔ حالانکہ افسر آفیشلز امریکہ کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہوا ہے اور ڈپلومیسی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ جب بھی بات چیت کی بات کرتا ہے، یا یوں کہیں کہ امریکہ جب بھی حملہ کرتا ہے، اس دوران بات چیت کی ہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اس دوران بات چیت ہی چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے ڈپلومیسی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ حملہ ابھی نہیں ہو سکتا، ہو بھی سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری صاف کہہ چکی ہیں کہ ٹرمپ ملٹری آپشن استعمال کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں، اور ایئر اسٹرائک تو صرف ایک آپشن ہے، پوری لسٹ بہت لمبی ہے، کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے۔ اسی بیچ ایک اور بڑی بات سامنے آئی ہے۔ ایران کے فورن منسٹر عباس اراغچی نے سیدھے ٹرمپ کے اسپیشل انوائے اسٹیو وٹکوف سے کانٹیکٹ کیا ہے۔ جو رات خبر ہم نے دی تھی اس کے بعد کا ڈیولپمنٹ ہے۔ ڈائریکٹ بات چیت کی کوشش چل رہی ہے امریکہ سے ایران کی، میٹنگ پر بھی بات ہو رہی ہے، لیکن وائٹ ہاؤس کا اشارہ صاف ہے، جو کچھ ایران باہر بول رہا ہے وہ اندر بھیجے جا رہے میسج سے بالکل الگ ہے۔ کیونکہ باہر ایران کیا کہہ رہا ہے کہ سارے اڈے جلا دیں گے، جنگی جہاز جلا دیں گے، جیسے ہم نے رات بتایا تھا، باغے غالبہ اپنی رات کہا تھا۔ مطلب تصویر صاف ہے، ایک طرف بات چیت کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، دوسری طرف جنگ کے نئے ہتھیار کی ٹیسٹنگ ہو چکی ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ کے پاس آپشن ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ وہ ٹریگر کب اور کس مورچے پر دباتے ہیں۔ دنیا، یا یوں کہیں کہ ایران کی تباہی چاہنے والے بس اسی پل کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ تباہی تو ہم بھی مچائیں گے۔ ایران نے صاف کر دیا ہے کہ اب کسی بھی قسم کی حماقت برداشت نہیں کی جائے گی۔ فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن اسماعیل باغی نے کہا کہ ایرانی آرم فورسز پوری طرح سے تیار ہیں اور ان کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے۔ اگر کسی نے حملہ کرنے کی دیا جائے گا سیدھا، سخت اور فیصلہ کن جواب۔ باغی نے اس بار امریکہ اور اسرائیل پر کھل کر انگلی رکھ دی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس دفعہ دخل اندازی چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اتنی کھلی ہے کہ کسی صفائی کی گنجائش ہی باقی نہیں بچتی۔ ان کے مطابق امریکہ اور اسرائیلی افسروں کے بیان خود بتا رہے ہیں کہ ایران کے اندر وائلنس اور جو اتھل پتھل ہے، انارکی ہے، اراجکتا ہے، اسے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایران کا الزام ہے کہ یہ سارا کھیل صرف پروٹیسٹ کا نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی چال ہے، حالات بگاڑو، سسٹم کو الجھاؤ اور پھر دخل کا بہانہ بناؤ۔ باغی نے صاف کہا کہ ایران یہ سب دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے اور اس کے مطابق ہی تیاری اس نے پوری کی ہے۔ دوستو، تو میسج بالکل صاف ہے کہ ایران اکیلا نہیں ہے، اس کی فوج تیار ہے، عوام بھی ساتھ ہے، اور اگر باہر سے آگ لگانے کی کوشش ہوئی تو جواب اندر سے نہیں، سیدھے فرنٹ سے آئے گا، مورچے سے آئے گا، یعنی جنگ لڑی جائے گی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ سوڈان میں جنگ اور تیز ہو گئی ہے۔ سوڈانی آرمی نے نوبا ماؤنٹینز کے کومو علاقے ڈرون اسٹرائک کر دی، نشانہ بنا یو اے ای بیکڈ آر ایس ایف اور ایس پی ایل ایم کا جوائنٹ کیمپ۔ آسمان سے آئے ڈرون نے کیمپ پر سیدھا حملہ کیا، زوردار دھماکے ہوئے، علاقے میں افراتفری مچ گئی۔ یہ حملہ صاف میسج مانا جا رہا ہے کہ سوڈانی آرمی اب یو اے ای کی سپورٹ والی ملیشیا کو کھلے طور پر ٹارگٹ کر رہی ہے، اور نوبا ماؤنٹینز کا فرنٹ آنے والے دنوں میں اور زیادہ گرمانے والا ہے۔ کوردوفان پر پھر سے ہولڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے سوڈان کی آرمی۔ اب ایک ایسی خبر جو غزہ کی تباہی میں غزہ کے لوگوں کے ہاتھ سنے ہونے کا اشارہ دے رہی ہے، اور اس اشارے میں جو سن رہا ہے وہ ہے ایک عرب ملک، جہاں دبئی آتا ہے، جہاں ابوظہبی آتا ہے۔
ایک لیک ہوئی اماراتی سرکاری ڈاکومنٹ نے کھلبلی مچا دی ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اکتوبر 2023 کی تاریخ والا یہ پیپر حمدان بن زائد ال نہیان کے نام سے لکھا بتایا جا رہا ہے، جس میں صاف کہا گیا ہے کہ یو اے ای کو ریڈ سی میں موجود اپنے ملٹری بیس، اپنے ملٹری اڈے استعمال کر کے اسرائیل کو غزہ میں چل رہی اس کی خونی جنگ کے لیے پورا سپورٹ دینا چاہیے، دیا نہیں دینا چاہیے۔ اس ڈاکیومنٹ میں ملٹری مدد، انٹیلیجنس شیئرنگ اور لاجسٹک سپورٹ تک کی بات کھل کر لکھی ہے۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ پیپر سیدھے یو اے ای آرمڈ فورسز کے جوائنٹ آپریشنز کمانڈ کو بھیجا گیا تھا، جس میں اسرائیل کو فلسطین کے خلاف جنگ میں مضبوط کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔ یو اے ای نے اس پر عمل کیا یا نہیں یہ نہیں معلوم۔ اتنا ہی نہیں، اس